بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لیس کمثلہ شیء، صدق اللہ العظیم۔ بہت عرصے کے بعد، تقریباً پورے 4 مہینے بعد، آج سے پھر اپنی ویڈیوز کا آغاز کر رہا ہوں۔ بہت ساری وجوہات تھی جو ناظرین اور سامعین کے ساتھ شیئر تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنی ایک مجبوری سمجھ کے 4 مہینے تک ویڈیو کوئی نہیں بنا سکا۔ اور ویسے ہی میرا کوئی شوق نہیں، میرا کوئی پیسے کمانے کا ارادہ نہیں کہ ویڈیو بنے گی تو ایسا ہوگا، نہیں بنے گی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ جب اس بات کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں اور سنتا ہوں کہ ہر انسان کا ایک نیک عمل اس کے ساتھ جائے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ نیک عمل ہے یا نہیں۔ لیکن عوام کے لیے، خواص کے لیے، خاص الخواص کے لیے ایک ہی یہ پیغام ہے کہ یہ جو میں کچھ بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر آج تک میں نے کسی ایک ویڈیو میں بھی کوئی ایک لفظ پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں بتایا۔ اور عربی زبان کی یہ خاصیت ہے کہ جب اس کو حروف کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے تو جتنے اس کے حرف ہوتے ہیں، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ شاید میرے کسی بتانے کی وجہ سے کسی ایک کا بھلا ہو جائے تو اس کے بھلے سے میرا بھلا ہو جائے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو روزانہ، ہفتہ بھر، مہینہ بھر، سال بھر قرآن پاک دیکھنے کو موقع نہیں ملتا، میں کیا لفظ استعمال کروں کہ بد نصیب ہیں یا خوش نصیب ہیں، لیکن قرآن کو دیکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا ایک بہت بڑی عظیم سے عظیم عبادت ہے۔ گویا کہ اللہ ان سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب کیوں نہ سمجھیں۔ تو جو لوگ اس بڑی نعمت سے بھی محروم ہیں، میرے یہ عمل بتانے کی وجہ سے، میرا یہ وظیفہ بتانے کی وجہ سے، کم از کم وہ لوگ مجبور الحال جو کسی حاجت کے متمنی ہوتے ہیں، جو کسی لالچ اور حرص کی وجہ سے دولت کے پجاری یا کسی نہ کسی چیز کے حصول کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں، یہ ایک وظیفہ ہی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر اس کے پیچھے لگ جائیں 10 دن، 12 دن، مہینہ، 2 مہینے، 2 دن، 1 گھنٹہ، تو یہ میرے لیے باعث برکت ہوگا، باعث ثواب ہوگا کہ میرے کسی بتانے کی وجہ سے اس شخص نے قرآن کو پڑھا، قرآن کی اس آیت کو اتنی بار پڑھا، اس حرف کو اتنی بار پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے حدیث کو اتنی دفعہ پڑھا، تو یہ میرے لیے کیا ہوگا، باعث ثواب کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ ایسے ہی کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ ایک بہت بڑے عالم جن کا نام تھا میر علی شاہ صاحب کے دور میں، کسی بڑے کام میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، کسی حاجت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، تو وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، تو انہوں نے ایک وظیفہ دیا اور 40 دن تک وہ وظیفہ کیا۔ 40 دن کے بعد بھی ان کا کام نہیں ہوا، تو آئے میر علی شاہ صاحب کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے تو فرمایا کہ میرے وظیفے بڑے کمال کے ہیں، بڑے کمال کے ہیں، میں نے تو پڑھا ہے، خلوص کے پڑھا ہے، اتنے دن پڑھا ہے، میرا تو کوئی کام نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنے دن اللہ نے تمہیں اپنا نام، اپنا اسم اعظم پڑھنے کی توفیق عطا کی۔ تو بات یہ ہے کہ کام کا ہونا یا نہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جو بندہ اپنی زبان سے ورد زبان رکھتا ہے ہر وقت اللہ کے کسی بھی اسم کو، کسی بھی عظیم سے عظیم تر نام کو، تو کیا اس کے لیے باعث سعادت نہیں بنے گا؟ تو اسی لیے آج کا میرا یہ پیغام کہ انشاءاللہ پھر سے اسماء اعظم، اللہ کے جو نام ہیں، ہر ایک نام کے اوپر جو مشہور 99 نام ہیں، انشاءاللہ ہر روز ایک نام کے بارے میں، اس کی خاصیت کے بارے میں بتایا کروں گا۔ اور پھر حروف تہجی کے لحاظ سے الف با تا سا، جیسے بچوں کو پٹی پڑھائے جاتے ہیں نا، ان حروف کے اندر بھی بڑی تاثیر ہے۔
الف کی اپنی تاثیر ہے، با کی اپنی تاثیر ہے، تا کی اپنی تاثیر ہے، سا کی اپنی تاثیر ہے، یعنی یا چھوٹی یہ بڑی یہ جس کو ہم اپنی عام دیسی زبان میں کہتے ہیں نا، ان حروف کے اندر بھی ایک بہت بڑی تاثیر ہے، بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس ایک ایک حرف کے بدلے بھی آپ کو وظیفہ بتاؤں گا اس اسم کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ اسم اعظم کی تلاش میں ہوتا ہے، میں اسے کہا کرتا ہوں کہ اپنے نام کا جو پہلا حرف ہے نا، اپنے نام کا پہلا حرف اسی سے جوڑ لے کسی اللہ کے نام کو۔ جس طرح میرا نام صدیق ہے اور میں سواد کے ساتھ شروع ہونے والے اللہ کے کسی بھی نام کو پڑھنا شروع کرتا ہوں، یا سمادو، یا سمادو، یا سمادو، سمجھے؟ یا کسی کا نام سلیم ہے، سمیع اللہ ہے، وہ یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع، ٹھیک ہے؟ یا کسی کا نام بشیر ہے تو وہ اپنے نام کے پہلے حرف کے ساتھ بصیرو پڑھے، بشیرو پڑھے، جو بھی پڑھے اس طرح پڑھے، تو اس نام کی بھی بڑی ایک تاثیر ہوتی ہے، وظیفے کی بڑی ایک حقیقت ہوتی ہے، انشاءاللہ بندہ اپنی مراد کو پہنچتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میری صرف اس لیے آپ کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ آج سے میں ویڈیوز بنانے کا سلسلہ پھر سے شروع کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسماء اعظم پہ اور حروف تہجی پہ، ہر حرف کے اوپر اس کی آپ کو مثال دوں نا، کہ جس طرح لفظ اللہ ہے تو اس لفظ اللہ کو لے کر ہم اس کا وظیفہ بتائیں، یا اللہ المحمود فی کل فعالہ، یا اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یا الف ہی کو لے دیں، عجب یا اسرافیل و بحق الف، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، عجب یا اسرافیل و بحق الف، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ پڑھنا شروع کرتے۔ بہت ساری عبارات ہیں، ان کو ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ یہ کافی ساری ویڈیوز بن جائیں گی، آپ کا بھی بھلا ہوگا، اور میرے لیے بھی دعا کرنا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔